برادران اسلام، آج 14 اگست 2023 ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج کا یہ دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز اللہ رب العزت نے قریباً 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کے بعد انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ وہ اکثر نہایت معصومیت سے سوال کرتی ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا، اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا ہوتا، اور اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ سامعین محترم، برادران اسلام اور پیارے پاکستانیوں، شاید ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، ہمارے 20 لاکھ شہیدوں نے کیسے قربانیاں دیں۔ آئیے چند ایک واقعات سماعت فرما لیجیے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والی ایک عورت کی داستان ہے۔ کہتی ہے کہ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے، انسانی اور اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں، سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات گوارا نہ تھی، اور عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور چشم زدن میں تمام مردوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی جب میں ان دل خراش مناظر کو چشم تصور سے دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک بھی جا سکتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ذرا ڈرا سا کھڑا تھا، جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جس پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لیا۔ تبھی ایک منحنی سے ہندو نے اپنی کلہاڑی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا پڑا۔ اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنستے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلاڑی تمہارے گندے خون سے ناپاک نہ کرتا۔ اب مجھے اپنی کلاڑی گنگا جل سے دھو کر پاک کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹ کر گرا۔ تمام بوڑھی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد سب لڑکیوں کو وہ ایک حویلی میں لے گئے اور سب قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، باری باری اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت کرتے رہے۔ نئے آنے والے قطار کے آخر میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے، اس عمل میں میں زندہ بچ جانے والی چند خوش نصیب یا بد نصیبوں میں شامل تھی۔ اس کے بعد میں ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھ تک پہنچتی رہی۔ آخر سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گھر ڈال لیا اور شادی بھی کر لی۔ 7 سال بعد سوہن سنگھ سورگ پاش ہو گیا تو اس کے بڑے بھائی مہندر نے مجھ سے شادی کر لی۔ 1947 کے مظالم کی کہانی خود مظلوموں کی زبانی از حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی۔